اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جاننے والا ہے۔ وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وظائف فار UK معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عمل جو بھی میرا بہن بھائی کرے گا وہ 5 طرح کے پوشیدہ فوائد سے مستفید ہوگا۔ آج کا یہ عمل اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رحمانو کا اتنا مؤثر عمل ہے جو انسان کامل یقین کے ساتھ یا رحمانو کا ذکر کرے گا، اس کا ورد کرے گا، اللہ رب العزت اسے ان 5 فوائد سے مستفید فرمائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اسی شان کے فیض و برکات سے اسے نوازتا ہے اور اپنی خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت کے جس بھی نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی اس خاص شان کی بدولت آپ کو نوازتا ہے۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر و تہلیل کے کلمات کا جاری رہنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، تم مجھ کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کروں، میرا شکر ادا کرو ناشکری نہ کرو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے نام کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور عددات، صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری ہے، یعنی کفران نعمت ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمان الہی کا مفہوم ہے، بکثرت اللہ کا ذکر کرو بہت ممکن ہے فلاح نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ناموں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، قرآنی صورتوں کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں، اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ اس طرح اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب میں آپ کو اس عمل، اس وظیفے کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کے اس عمل کا آپ کو جو سب سے پہلا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو انسان اس عمل کو کرے گا وہ دنیا کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا، وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گا، اس کا گھر، اس کا کاروبار، اس کی اولاد ہر طرح کی بلاؤں سے محفوظ رہے گی۔ اس عمل کو کرنے والے کو جو دوسرا بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر شرم و حیا پیدا ہوگی، شرافت اور نرمی پیدا ہوگی، جس کی بدولت ہر انسان اس کی عزت کرے گا، اس کے ساتھ عزت سے پیش آئے گا، اس کی گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، محلے میں ہر جگہ عزت ہوگی، ہر کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اس عمل، اس وظیفے کا جو تیسرا بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے بے بہا رزق عطا فرمائے گا، اس کے رزق کے
جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اگر کوئی وہ ملازمت کرتا ہے تو اس کو اس ملازمت میں ترقی ملے گی، اس کے روزگار میں اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو اتنا بے بہا رزق عطا فرمائے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اس عمل کا جو چوتھا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص رشتہ نہ ملنے کی غرض سے اس عمل کو کرے گا تو اس کو مناسب رشتہ مل جائے گا۔ میرے وہ پیارے بہن بھائی جن کی اولادیں جوان ہیں، ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، یا پھر میری وہ بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آ رہا، تو وہ لوگ آج کے اس عمل اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ ان کو کوئی مناسب رشتہ مل جائے گا۔ اس عمل کا جو آپ کو پانچواں فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر کسی بیمار کے سرہانے کھڑے ہو کر اس عمل کو پڑھا جائے اور اس پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بیمار تندرست ہو جائے گا، اور اگر موت مقدر ہے تو خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ آپ نے اس عمل اس وظیفے کو کرنا کس طرح ہے، تو آپ توجہ سے سنیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے آپ نے اس عمل اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو، اور جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہو اتنی مرتبہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، اس میں کسی قسم کی قید نہیں۔ آپ جتنا زیادہ درود پاک پڑھو گے اتنے ہی اس وظیفے اس عمل کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلا چھوٹا سا وظیفہ چھوٹا سا عمل کرنا ہے وہ ہے یا ارحم الراحمین۔ آپ اس عمل کو 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کر سکتے ہو، کسی بھی فرض نماز کے بعد کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے اس وقت آپ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ وقت اور جگہ کی کوئی قید نہیں، آپ مسجد میں ہیں تو مسجد میں کر لیں، گھر میں ہیں تو گھر میں کر لیں، کاروبار کی جگہ پر ہیں تو کاروبار کی جگہ پر آپ لوگ کر لیں، آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو چلتے ہوئے بھی آپ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا ارحم الراحمین کا آپ نے 11 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ یا ارحم الراحمین یہ 1 ہو گیا، یا ارحم الراحمین یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ یا ارحم الراحمین کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک یا رحمانو کا آپ نے عمل کرنا شروع کرنا ہے۔ یا رحمانو جس کا مطلب ہے اے بڑے مہربان، یا رحمانو کا آپ ورد تسبیح کے دانوں پر کر لیں یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یا رحمانو کو آپ نے 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے یا رحمانو کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، اس کو کثرت سے آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور اگر کوئی شخص 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ کسی چیز کا ورد کر لیتا ہے، کسی چیز کو پڑھ لیتا ہے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ یا رحمانو کا ورد کرنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو۔ اور اگر آپ اس عمل کو کسی بیمار کے لیے کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے یا رحمانو کا 3125 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بیمار کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں تو پھر آپ
آپ نے یا رحمانو کا زیادہ مرتبہ ورد کرنا ہے، یعنی اس کو آپ نے 3125 مرتبہ اس کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور اس صورت میں آپ نے اس عمل کو 40 روز تک لگاتار کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جس بھی بیمار کے لیے اس عمل کو کریں گے اس کو اللہ رب العزت صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ باقی جو 4 میں نے آپ کو فوائد بتائے ہیں ان کے لیے آپ نے اس اسم مبارک کو 313 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ ورد کرنا۔ جب آپ یا رحمان کا ورد کر لیں تو آخر میں آپ نے 7 مرتبہ استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور یاد رکھیں کہ استغفار پڑھنا یعنی استغفر اللہ کہنے سے ہی نہیں، بلکہ آپ لوگ جب بھی استغفر اللہ کا آپ لوگ ورد کریں تو آپ لوگوں کے ذہن میں آپ لوگوں کے گناہ ہونے چاہیے، اور ان گناہوں سے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ پکی سچی توبہ بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ استغفر اللہ کہتے رہیں اور اپنے گناہوں کو نہ چھوڑیں، آپ اپنے گناہوں کو اسی طرح کرتے رہیں تو پھر آپ کو استغفر اللہ کا پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ جب بھی آپ استغفار کریں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ پکی سچی توبہ کیا کریں کہ میں آئندہ ان گناہوں سے باز رہوں گا، یہ گناہ آئندہ مجھ سے سرزد نہیں ہوں گے۔ جب آپ لوگ 7 مرتبہ استغفر اللہ کا آپ لوگ ورد کر لیں تو آخر میں پھر آپ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ لوگوں نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی اور انکساری سے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، ضرورت ہے، مسئلہ ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے آپ لوگ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور جب آپ لوگ اللہ رب العزت سے مانگا کریں تو اس ضد کے ساتھ مانگا کریں جس طرح ایک بچہ ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ ماں مجھے ضرور یہ چیز لے کے دے دے گی۔ اس یقین سے آپ لوگ اللہ رب العزت سے مانگا کریں، ضد کر کے مانگا کریں، تاکہ اللہ رب العزت پر آپ کا اتنا یقین ہو، آپ کا اتنا پختہ یقین ہو کہ اللہ رب العزت مجھے ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتی ہے، اور جب آپ اللہ سے ضد کر کے مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ والی زندگی عطا فرمائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ رب العزت ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ بالخصوص ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔